یہ تو آپ نے سنا، لیکن ذرا غور کریں تو امامت اس شے کا نام ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کے وجود آج بھی اگر برقرار ہے تو امامت کی وجہ سے۔ یہی بی بی زہرا نے دربار میں یہی خطبہ دے کر کے بتایا تھا کہ دیکھو امامت کی مثال کو تم اس طرح سے نہ سمجھو، تم یہی سمجھ لو کہ جس طرح سے چکی کا وہ کیڑا کہ جو موجود رہتا ہے تو امام بھی اسی طرح سے دنیا کے وجود کے لیے اسی بات کی طرح سے حکم رکھتا ہے۔ اور یہ چیز مولا کائنات نے پھر بیان کی، یہاں پر خطبہ بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ لقد تقمص ابن ابی قحافہ وانه لیعلم ان محل القطب والرحا، جملہ آپ نے سنا ہوا ہے خطبہ شقشقیہ میں، جہاں پر امام اپنے دل کی بات بتا رہے ہیں، وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں وقت کا امام ہوں، میرا مقام یہ ہے کہ جس طرح سے اس چکی کے کیڑے، وہ چکی کے کھوٹے کہ جو اپنے محور پر رہتے ہیں تو چکی کو ادھر ادھر نہیں جانے دیتے، محور پر رہتے ہیں تو اپنی بھی نجات کا باعث بنے رہتے ہیں، کام صحیح سے ہو رہا ہوتا ہے۔ ورنہ اگر وہ کیڑا نہ رہے، وہ کھوٹا نہ رہے تو انسان کا عالم یہ کہ نہ وہ چکی چلا سکتا ہے، نہ اس کو جو وہ چاہ رہا ہے نہ وہ چیز اسے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہی وہ مرحلہ ہے۔ تو جب امام نے یہ بتا دیا، بی بی زہرا نے بتا دیا، تو خدا نے بھی تو یہی کہا ہے کہ قیامت کے دن میں ہم تم کو جب بلائیں گے تو تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہم تمہیں وہاں بھی طرح نہیں چھوڑنے والے۔ یعنی اب دیکھ لیا آپ نے کہ جو بات اللہ نے کہی وہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچو گے تو وہاں بھی امام کے بغیر تمہیں قبول نہ کیا جائے گا، لہٰذا دنیا میں تمہارا جو بھی امام ہوگا وہی تمہارے ساتھ آگے بڑھ کر کے جائے گا۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امامت آسان نہیں ہے، بغیر امام کے زندگی بسر کرنا اصلا زندگی ہی نہیں ہے۔ اور بہرحال اتنی روایتیں ہیں، واقعی کہ وقت نکل گیا سارا، جو کچھ سوچ کے آیا تھا بہت کچھ سوچا تھا، لیکن چلیے انشاءاللہ اگلی مجلس میں پھر بیان کرتے ہیں کہ اس امامت کی منزلت کیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج دیکھتے دیکھتے کتنے دن گزر گئے، آج کتنی محرم ہو گئی، کتنے، اب یہ نہیں پوچھوں گا کتنے دن گزر گئے، بلکہ یہ بتاؤ کہ اب کتنے دن باقی رہ گئے حسین کی مہمانی کے لیے، کتنے دنوں کا مولا حسین اب تمہارے درمیان مہمان رہ گیا، کتنے دن کچھ یاد ہے؟ 4 دن، 5 دن، جتنا زیادہ۔ اب 4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد یہ عزا خانہ آج کے دن، آج 6 محرم ہو گئی، کتنے دن گزر گئے، کیا سوچا تھا بی بی سیدہ کو پرسہ دیں گے، ان کے لال کا پرسہ دیں، ہم نے تو اپنے دلوں کو بانٹ لیا کہ بی بی زہرا، ہم نے اپنے دلوں کو بانٹ لیا۔ 6 تاریخ کو بعض جگہوں پر جناب علی اکبر کا پرسہ دیا جاتا ہے، علی اکبر کا پرسہ کس کو دیا جائے گا یہ بتا دو پہلے۔ ارے بی بی زینب کو پرسہ دیا جائے گا یا حسین غریب کو پرسہ دیا جائے گا یا حسین کی غریب ماں کو پرسہ دیا جائے گا؟ ارے کس کا پرسہ دیا جائے؟ حسین غریب کو پرسہ دیا جائے تو کیا کہے کہ پرسہ دیا جائے؟
اے مولا ہم آپ کو آپ کے بیٹے کا پرزہ دے. اللہ اکبر. اے مولا بات آ گئی علی اکبر تک. یہ کون ہے علی اکبر؟ کبھی غور کیا ہے علی اکبر کے بارے میں؟ بہت روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ حسین کو اتنی زیادہ محبت تھی علی اکبر سے، حسین کو اتنی زیادہ محبت تھی علی اکبر سے کہ ویسی محبت کسی نے نہیں دیکھی. چنانچہ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی، چاہنے والے آ کر کے دیکھ رہے ہیں، مولا سے ایک درخواست کی، مولا میں یہ چاہتا ہوں، مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی ذرا دعا کر دے کہ مجھے ایسی اولاد مل جائے آپ کی اکبر جیسی ہو. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں دعا کر لوں، لیکن یہ بتا دو میں دعا کر دوں، دعا قبول ہو جائے گی، تمہیں اولاد مل جائے گی، لیکن اتنا بتا دو کہ جب اتنی دعاؤں کے بعد اگر کوئی اولاد ملے تو کیا اگر اس کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے تم برداشت کرو گے؟ اس نے کہا مولا میں برداشت نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ حسین نے بھری، ارے یہ میرا وہ بیٹا ہے، ارے جسے کربلا کے میدان کربلا کے میدان کے لیے ذخیرہ کیا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ذرا سوچیں اکبر کے لیے کتنا آج رونا ہے نہیں معلوم، کتنا رویا جائے نہیں معلوم. نوجوانوں اکبر کا پرسہ دینا ہے اتنا سوچ لو. بی بی زینب کو پرسہ دینا ہے. بی بی زینب کو پرسہ کیوں دینا ہے؟ اس لیے کہ بی بی زینب کے بارے میں یہی کل رات میں نے ایک مسائل بیان کیے تھے، آگے جا کر کے بس اس کا جملہ سن لو. یہ بی بی زینب اکبر سے اتنی محبت کرتی تھی، اتنی محبت کیا کرتی تھی کہ اپنے اکبر کے آگے انہوں محمد کا ماتم نہیں کیا ہے، اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا ہے. ارے یہی تو وجہ تھی کہ جب عبداللہ نے یہ سوال کیا، اے شہزادی میں نے یہ سنا ہے، اے شہزادی میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے محمد کا ماتم نہیں کیا، لیکن جب اکبر کی شہادت ہوئی تو خیمے سے باہر نکل آئے. کہا عبداللہ تم نے صحیح سنا، ارے میں اگر باہر نہ نکلتی تو امام وقت اپنی شہادت سے پہلے شہید ہو جاتا. ارے اکبر کا غم برداشت کرنا حسین کے لیے آسان